بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو جائے، اگر برا ہے تو ممکن ہے اسے توبہ کر لے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 29 دن پورے ہونے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو، اور چاند نہ دیکھے بنا روزہ موقوف کرو، اگر ابر ہو جائے تو 30 دن کا شمار کر لو۔ سید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے شعبان کے کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے تاکہ پورے 2 مہینے کے مسلسل روزے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے آپ افطار نہ کریں گے، پھر افطار کرتے تو ہم کہتے تھے اب روزہ نہ رکھیں گے۔ حضرت مطفر بن عبداللہ نے اپنے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ ہمیشہ روزے رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے جگری دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے جن کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ پہلی کہ وتر پڑھ کر سونا، دوسری کہ ہر مہینے 3 روزے رکھوں، تیسری یہ کہ چاش کی 2 رکعت نماز کبھی نہ چھوڑوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔